اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آیت نمبر 57 ہے، ارشاد الہی ہے وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ۔ ہم نے تم پر ابر کا سایہ کیا، من و سلویٰ کی غذا تمہارے لیے فراہم کی، اور تم سے کہا کہ جو پاک چیزیں ہم نے تمہیں بخشی ہیں انہیں کھاؤ، مگر تمہارے اسلاف نے جو کچھ کیا وہ ہم پر ظلم نہ تھا، بلکہ انہوں نے اپنے آپ پر ہی ظلم کیا۔ یہاں پر یہ تفسیر آ رہی ہے اور مفسرین نے اس کی تفسیر یوں لکھی ہے کہ بنی اسرائیل کا اصل وطن شام تھا۔ یوسف علیہ السلام کے زمانے میں یہ مصر آ گئے تھے، پھر تب فرعونیوں سے نجات ملی جب بحر کلزم پار کر کے میدان سینا، جس کو وادی تیہ بھی کہتے ہیں، میں اترے، اور یہ جو وادی تھی یہ بے آب و گیا تھی، میدان تھا ایک جہاں شدید گرمی تھی، نہ سبزہ تھا نہ کوئی سایہ تھا، اور پانی کا نام و نشان نہیں تھا، اور پیاس سے یہ لوگ تڑپ رہے تھے۔ تب موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں التجا کی، پانی کی درخواست کی، جس پر حکم ہوا کہ پتھر پر اپنا عصا مارو۔ عصا مارتے ہی اس چٹان سے 12 چشمے پھوٹ پڑے، اور یہ جو یہود تھے، بنی اسرائیل تھے، یہ 12 قبیلے تھے، اور ہر قبیلے کے لیے علیحدہ چشمہ جاری ہو گیا۔ دھوپ سے بچنے کے لیے ان کے لیے بادلوں کے پرے کے پرے ان پر سایہ فگن ہو گئے، اور ان کے کھانے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے انتظام فرمایا۔ اور وہ کیسا خوبصورت انتظام تھا کہ رات کو شبنم کی صورت میں من گرتی تھی، جس کا ذکر آیا ہے، جو نہایت شیرین حلوے کی مانند تھی، اور اکثر مفسرین نے اس کو ترنجبین بھی کہا ہے۔ اور دن میں بٹیروں جیسے پرندے غول کے غول آتے تھے، بنی اسرائیل ان کو پکڑ کر بھون کر کھاتے تھے، اور وہ کس طرح پکاتے تھے یہ نہیں معلوم، کیونکہ بعض جگہ یہ بھی آیا ہے کہ وہ بنے ہوئے ہی اترتے تھے۔ تفہیم القرآن سے ہے کہ انہی انعامات کا یہاں ذکر کیا گیا ہے کہ وادی سینا میں تمہارے لیے دھوپ سے بچنے کی کوئی جا پناہ نہیں تھی، ہم نے آسمان ابر آلود کر کے تمہارے بچاؤ کا انتظام کیا۔ ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ بنی اسرائیل کوئی تھوڑی تعداد میں نہیں تھے، یہ لاکھوں کی تعداد میں تھے، اور ان کے پاس ایسی کوئی چیز نہیں تھی کہ جس سے یہ چلتے تو اپنے اوپر سایہ کرتے، لیکن یہ اللہ کی مہربانی تھی کہ ان کے اوپر ایک بادل جو تھا وہ سائے کی شکل میں چلتا رہتا تھا، اور اگر آسمان ابر آلود نہ رکھا جاتا تو یہ قوم اسی طرح دھوپ ہی میں ہلاک ہو جاتی۔ پھر ان کے لیے صرف یہی نہیں تھی نعمت، بلکہ ان کے لیے کھانا بھی مہیا کیا گیا۔ من و سلویٰ وہ قدرتی غذائیں تھیں جو 40 برس تک لاکھوں لوگ مسلسل کھاتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی کثرت سے ان کو یہ غذا عطا فرمائی تھی۔ ابن کثیر میں آتا ہے اور فرمایا ہم نے ان پر بادلوں کا سایہ کیے رکھا۔ ابن جریج نے دیگر مفسرین کے حوالے سے لکھا ہے کہ وہ بہت ٹھنڈا اور پاکیزہ بادل تھا۔ قتادہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے گھروں میں من ایسے نازل ہوتا تھا جیسے برف باری ہوتی ہے، یہ دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا تھا، طلوع فجر سے طلوع آفتاب تک، یعنی کہ جب فجر پھوٹتی ہے اس وقت سے لے کر سورج کے نکلنے تک یہ نازل ہوتا رہتا تھا۔ ہر ایک اپنی ضرورت کے مطابق لے لیتا تھا، اگر کوئی زیادہ لیتا تو خراب ہو جاتا تھا، ہاں لیکن جمعے کے دن اتنا لینے کی اجازت تھی کہ ہفتے تک کے لیے کافی ہو۔ ہفتے کا دن ان کی ایک طرح سے عید کا دن تھا،
جس دن یہ کوئی کام نہیں کرتے تھے اور صرف عبادت الہی میں مشغول رہتے تھے. ایک طرح سے ان کی چھٹی کا دن ہوتا تھا. تو یہ سارے انعامات وہیں ان کو ملے اور یہ سب واقعات جو ہے یہ اسی جگہ پر پیش آئے. تفسیر عبدالرزاق اور ابن حاتم میں ہے کہ من کے بارے میں مشہور تھا کہ اگر اس کو تنہا کھایا جاتا یعنی کہ ایسے ہی کھا لیتے تو وہ ایک طرح سے نمکین کھانا بھی تھا. جیسے ہمارا میل ہوتا ہے کوئی تو ہم وہ کھاتے ہیں تو نمکین تھا وہ، اور یہ میٹھا بھی تھا، یعنی ایز اے جو ہے وہ سویٹ ڈش بھی استعمال کرتے تھے. اور اگر یہی جو من ہے وہ پانی میں حل کر کے یہ شربت بناتے تو یہ ایک بہت عمدہ قسم کا جو تھا وہ مشروب تیار ہوتا تھا. اگر کسی اور چیز میں ملاتے تو یہ کھانے کی ایک دوسری قسم بن جاتی تھی. اب آپ خود سوچیں گے یہ ایک معجزاتی غذا تھی، اس لیے یہ اتنی اس کی شکلیں تھیں. اور کھمبی بھی جو ہے یہ من کی ہی قسم ہے، کیونکہ اس کا ہمیں پتہ چلتا ہے حدیث سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس میں آپ نے فرمایا کہ الکماعۃ من المنی وماؤھا شفاء للعین. بخاری کی حدیث ہے، یعنی کھمبی بھی من سے ہی ہے اور اس کا پانی آنکھ کے لیے شفا ہے. اس حدیث کو امام احمد، ابو داؤد اور کئی محدثین نے روایت کیا ہے. قتادہ رحمۃ اللہ کا قول ہے کہ سلویٰ چڑیا کی طرح کا ایک پرندہ تھا. جنوب کی طرف سے ہوا چلتی تھی تو یہ ڈھیروں کے ڈھیر آتے تھے. ہر ایک اپنی ضرورت کے مطابق ذبح کر لیتا تھا. اگر ضرورت سے زیادہ ہو تو وہ خراب ہو جاتا تھا، یعنی کہ اس کو وہ سٹور کر کے جیسے ہوتا ہے نا کہ رکھ لیں، تو یہ ایسی چیز نہیں تھی. البتہ چھٹے دن یعنی جمعے کو ہفتے کے دن کا بھی ذبح کر سکتے تھے. ہفتہ ان کی عبادت کا دن تھا، اس دن عبادت کے سوا یہ دوسرے کاموں کی ان کو چھٹی ہوتی تھی. لیکن یہاں پر آپ یہ دیکھیے کہ ان کی اس میں بھی جیسے یہ اور ناشکری کرتے تھے اور غلامی میں رہنے کی وجہ سے ان کے اندر ایک وہ آ گیا ہوا تھا، انسیکیورٹی آ گئی ہوئی تھی. تو یہ سمجھتے تھے کہ آج ہمیں ملا ہے تو کل یہ نہیں ملے گا. تو کئی دفعہ انہوں نے سٹور بھی کرنا شروع کیا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان پر اس وجہ سے بھی ناراض ہوئے کہ ان کو کیا توکل نہیں تھا میرے پہ. تو یہ بھی ان کی ایک خباثت تھی. پھر فرمایا کلوا من طیبات ما رزقناکم، یعنی کہ یہ طیب کھانا ہے جو ہم نے تم کو عطا کیا ہے، تو ان پاکیزہ چیزوں میں سے تم کھاؤ جو ہم نے تم کو عطا فرمائی ہیں. یعنی اچھی طرح جیسے چاہو کھاؤ پیو، کوئی پابندی نہیں ہے. لیکن وہی ان کو انسیکیورٹی ہوتی تھی تو یہ سیو کرتے تھے اور وہ خراب بھی ہو جاتا تھا. تو اس میں ان کے لیے رہنمائی بھی تھی، احسان بھی تھا. پھر فرمایا انہوں نے ہم پر کوئی ظلم نہیں کیا بلکہ اپنے آپ پر ہی ظلم کرتے تھے. ظاہر ہے وہ جو خراب کھانا اگر یہ کھاتے تھے تو اپنے خود ہی بیمار ہوتے تھے نا. یعنی اللہ تعالیٰ کا تو اس میں کوئی نقصان نہیں تھا. نقصان کس کا تھا؟ اپنی ہی ذات کا تھا، اپنے رب کی مخالفت کر کے. حالانکہ اپنی آنکھوں سے یہ معجزات قاطعہ یعنی کہ روشن نشانیاں اور بہت سے خرق عادت یعنی ان یوزول کاموں کو دیکھ رہے تھے، ان کا مشاہدہ کر رہے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ یقین نہیں کرتے تھے، ایمان نہیں لاتے تھے. آیت نمبر 58 ہے اذ قلنا ادخلوا هذه القرية، جب ہم نے کہا داخل ہو جاؤ اس بستی میں، تو اس بستی سے مراد صحیح قول کے مطابق بیت المقدس ہے. اور سدی ربیہ بن انس قتادہ کے مطابق، جیسا کہ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 21 میں آتا ہے، ترجمہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم
تم ارض مقدس میں جسے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ دیا داخل ہو جاؤ، اور پیٹھ نہ پھیرنا یعنی مقابلے کے وقت۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیال ہے کہ اس سے مراد اریحہ ہے، یعنی کہ 40 سال ختم ہونے کے بعد موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ علاقے فتح کرنے نکلے اور اریحہ تک فتح کرتے ہوئے پہنچے۔ وہیں موسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا، پھر یوشع بن نون کے ساتھ اللہ کی راہ میں یہ قوم نکلی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ علاقہ فتح کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اور یہ جمعے کی شام تھی، اس دن سورج کو بھی تھوڑی دیر کے لیے روک دیا گیا تھا تاکہ ان کو فتح کرنا ممکن ہو جائے۔ بخاری کی روایت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح اور نصرت سے نوازا، ان کا شہر ان کو لوٹا دیا، گمگشتہ راہ ہونے سے نجات پائی انہوں نے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور تم داخل ہو جاؤ دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے۔ تو مطلب یہ دیکھا جاتا ہے کہ سجدہ کرتے ہوئے داخل کیسے ہوا جاتا ہے، تو طبری میں آتا ہے کہ یہ سجدہ جو ہے نا، اس سے مراد رکوع تھا، یعنی عاجزی کرتے ہوئے جھک کر داخل ہو۔ اور رازی رحمۃ اللہ نے کہا کہ یہاں سجدے سے جو مقصد تھا وہ خشوع اور خضوع تھا، کہ کوئی بھی سجدہ کرتے ہوئے دروازے سے داخل نہیں ہو سکتا، یعنی اس میں ان کا وہ اکڑ نہ ہو بلکہ جھکاؤ ہو، جب یہ فتح کر کے بھی کسی علاقے میں جائیں تو ان کے اندر عاجزی ہو۔ اکرمہ نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بیان کیا ہے کہ دروازہ قبلہ رخ تھا، اور انہی سے ہے کہ اس سے ایلیا یعنی بیت المقدس کا باب الحطہ مراد ہے۔ اور فرمایا قولوا حطۃ نغفر لکم خطایاکم، تم کہنا معاف کرتے ہماری خطائیں، ہم تمہاری خطائیں معاف فرما دیں گے۔ پھر عنقریب احسان کرنے والوں کو زیادہ بھی دیں گے، یعنی جب تم ہمارا حکم مان کر وہی کرو گے جس کا تم کو حکم دیا گیا ہے، تو ہم تمہاری غلطیوں کو جو تم پیچھے کرتے آئے ہو معاف کر کے تمہاری نیکیوں کو زیادہ کر دیں گے۔ یعنی اپنے گناہوں کا اقرار کریں، گناہوں کی معافی طلب کریں، اور اللہ تعالیٰ کے احسانات کا شکر ادا کریں، اور پھر جلد ہی اس کا مظاہرہ بھی کریں۔ بیان السبحان سے آتا ہے کہ ہذہ القریہ سے مراد اریحہ یا ایلیا ہے، تو فرمایا وہاں جا کر جو کچھ چاہو فراغی اور وسعت کے ساتھ کھاؤ، کسی چیز کی تمہیں ممانعت نہیں ہے، ہر طرح کا اناج اور میوہ وہاں بکثرت ہے، اور شہر کے دروازے میں نہایت عاجزی سے داخل ہونا، فتح کے غرور میں نہ آ جانا، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے، استغفار پڑھتے ہوئے، جھکے ہوئے داخل ہونا۔ اگر تم اس حکم کی تعمیل کرو گے تو محسنین میں داخل ہو جاؤ گے، اور محسنین کی نعمتوں میں ہم مزید اضافہ ہی کرتے ہیں، لہٰذا تم کو بھی دوبالا نعمتیں دیں گے، دیگر ممالک کی حکومت بھی تم لوگوں کو عطا کی جائے گی۔ اور یہ جو ان کو کہا گیا تھا، یہ سب کچھ حکم دیا گیا تھا، اس کا مقصد کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ وہاں اللہ سبحانہ کا نام اونچا کرنا ہے، توحید کا درس دینا ہے، دین قائم کرنا ہے۔ اور حطۃ کے معنی جو ہیں وہ ہے پتے جھاڑنا، یعنی جب تم اپنی خطاؤں کو مان لو گے، عاجزی کے ساتھ جھک جاؤ گے، تو پھر یہ تمہاری جو گناہ ہیں، یہ خطائیں ہیں، یہ ایسے جھڑ جائیں گی جیسے درخت سے سوکھے پتے جھڑ جاتے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ
انہا اور صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نزدیک اس آیت میں سجدے سے مراد رکوع ہے۔ اب آپ دیکھتے ہیں کہ تقریباً سب کا یہی مراد ہے کہ یہ جو سجدہ ہے یہ اس سے مراد رکوع ہے۔ اور بیان السبحان میں آتا ہے، اگلی آیت ہے، آیت نمبر 59 ہے، فرمایا فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا، پس بدل ڈالا ظالموں نے اس بات کو جو ان سے کہی گئی تھی، پس نازل کیا ہم نے ظالموں پر عذاب آسمان سے، اس وجہ سے کہ وہ فاسق تھے۔ احسن البیان میں آتا ہے کہ اس کے متعلق حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو حکم دیا گیا تھا کہ سجدہ کرتے ہوئے داخل ہوں، لیکن وہ سرینوں کے بل گھسٹتے ہوئے داخل ہوئے اور حتتن کہنے کے بجائے حبتن فی شعرتن کہتے ہوئے گئے، جس کا مطلب ہے گندم بالی میں۔ اس سے ان کی سرتابی اور سرکشی کا اندازہ ہوتا ہے کہ انہوں نے احکام الہی کو ایک طرح سے مذاق ہی بنا لیا۔ اور بعض جگہ یہ بھی آتا ہے کہ یہ ہنتتن کہتے ہوئے، ہتتن نہیں ہنتتن کہنے لگے، اور اس کا مطلب بھی کیا ہوتا ہے؟ اناج مانگنا، گندم مانگنا۔ تو یہ ایک طرح سے انہوں نے اللہ کے حکم کا مذاق بنایا، اور اس نافرمانی کی وجہ سے ہم نے ان پر آسمان سے عذاب نازل فرمایا۔ اور یہ آسمانی عذاب کیا تھا؟ بعض نے کہا کہ غضب الہی یہ تھا، اور یہ کیا تھا؟ سخت پالا تھا اس میں، یا طاعون تھا۔ اور اس کی تائید ایک حدیث میں ہوتی ہے جو بخاری کی ہے، اور اس میں آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ طاعون اسی رجز اور عذاب کا حصہ ہے جو تم سے پہلے بعض لوگوں پر نازل ہوئی۔ اور اس سے پہلی جو آیت آئی ہے اس میں اس کے مطابق بھی ایک حدیث آتی ہے تعریف الفرقان سے کہ بنی اسرائیل کو نصیحت فرمائی گئی تھی کہ جب تم ایک فاتح کی حیثیت سے شہر میں داخل ہو تو اس منصب پر شکر ادا کرو، سراپائے اطاعت اور بندگی بن کر اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتے ہوئے داخل ہو۔ یعنی کہ تمہیں اکڑ نہیں ہونی چاہیے کہ تم اب بڑے بڑے فاتح بن گئے ہو، تو اگر تم یہ کرو گے تو ہم تمہاری پچھلی خطائیں معاف کر دیں گے، اور محسنین بن کر لوگوں کو امان دینا، بندگانے خدا سے احسن سلوک کرنا، اور مفتوحہ شہر کی اصلی آبادی سے مروت سے پیش آنا، ان کی جان اور مال کو تحفظ دینا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے پھر وہ بے بہا اجر عطا فرمائے گا۔ اور یہ دیکھیے کہ یہ ہے اسلام کا طریقہ، یہ اسلام ہے، نہ کہ جو ہمیں دکھایا جاتا ہے، جو میڈیا شو کرتا ہے، بکاؤ میڈیا جو مسلمانوں کو بتاتا ہے، مسلمان اس سے بالکل برعکس ہیں، اور ہماری تعلیمات تو یہ ہیں۔ اور یہ جو وعدہ تھا یہ تاریخی سطح پر ایک اقرار نامہ اور ایک معاہدہ ہے، اور مسلم کی حدیث کے مطابق اس معاہدے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر پورا عمل فرمایا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایگزیکٹلی یہی سب کیا تھا جب انہوں نے فتح مکہ کیا تھا۔ سبحان اللہ۔ اور یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اسی لیے تو ان کو ایک ہمارے لیے ایک مثال بنایا گیا ہے، ان کا اسوہ ہے جس کو ہم نے فالو کرنا ہے۔ اس آیت کی تشریح میں ہے کہ ان ظالموں نے اس نصیحت اور نص قطعی کے بالکل برعکس کیا، جو ان کو نصیحت کی گئی تھی انہوں نے اس کو بدل ڈالا، اور کیا کیا؟ بلکہ وہاں کے رہنے والوں پر ظلم ڈھائے۔ پرانے عہد نامے کی کتاب یوشع میں اس کی تفصیل پوری ہولناکی اور صفاقی کے ساتھ موجود ہے۔ اگر آپ اس کو پڑھیں تو اس میں ان کی یہ حرکات
واضح طور پر لکھی ہیں کہ انہوں نے کس طرح مظالم ڈھائے۔ آج کے اسرائیلیوں کی قومی فطرت، اجتماعی صفاقی کی تصویر اس کتاب میں بہت صاف نظر آتی ہے۔ پھر ہر دور میں ان کی یہ صفاقی بڑھتی ہی چلی گئی، یعنی ان کا یہ ظلم بڑھتا ہی چلا گیا۔ پھر ان کی ساری تاریخ مختصر وقوعوں کے علاوہ ذلت اور رسوائی، ظلم و صفاقی کی بے بسی اور غلامی کی داستان ہے۔ جس عذاب کا اس آیت میں ذکر کیا گیا ہے وہ ان کے جرم اور سزا کا ایک سلسلہ جاریہ ہے، جس پر ان کی 3000 سال کی تاریخ شاہد ہے، یعنی گواہ ہے۔ اگر ان کو کہیں کبھی سکون میسر ہوا بھی تو وہ وہاں ہوا جہاں یہ مسلمانوں کی حکومتوں میں رہے، لیکن جیسے ہی اسپین میں مسلمانوں کی حکومت ختم ہونے پر ہوئی اور وہاں پر عیسائی حکمران آئے تو انہوں نے یہودیوں کا ایسا قتل عام کیا کہ ایک یہودی کو بھی زندہ نہیں چھوڑا تھا۔ اور ان کو جب موقع ملا، یعنی کہ کوئی ایک آدھا اگر وہاں سے نکل کے بھاگا اور چھپ کر انہوں نے پھر اپنے آپ کو اسٹرانگ کیا، تو ان کو جب بھی موقع ملا، اور آج تک ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے مسلمانوں کے ہی خلاف صفاقی کی حد کر دی۔ حالانکہ ان کے ساتھ جو برا کیا وہ کرسچنز نے کیا یہود کے ساتھ، لیکن انہوں نے جب بھی زیادتی کی اور ان کے ساتھ مل کر اب تک یہ مسلمانوں کے اوپر زیادتیاں کر رہے ہیں۔ یہ ہیں تبدیل قول کرنے والے یہودی۔ آیت نمبر 60 ہے وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب پانی مانگا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے۔ یہاں کتاب ماضی کے اوراق پلٹائے جا رہے ہیں، یعنی اوراق صفحے پلٹائے جا رہے ہیں۔ جب یہ لوگ صحرائے سینا سے ذرا آگے ملک کنعان سے قریب تر ایک ویران سنگلاخ علاقے میں آ گئے تھے، یہاں پانی نہیں تھا، بنی اسرائیل پر پھر شکوے کرنے لگے کہ اس سے تو ہم مصر میں اچھے تھے، وہاں کم از کم کھانے پینے کی کمی تو نہیں تھی۔ یعنی کہ یہ اس غلامی کو اس آزادی سے بہتر سمجھ رہے تھے، صرف کس لیے کہ تھوڑا پانی کی کمی آ گئی تھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام بڑے باجبروت اور پرجلال رسول تھے، منصب رسالت کی ذمہ داریوں کے پیش نظر بڑے صبر سے اس قوم کی چیخ و پکار اور بے صبری کو برداشت کرتے رہے، اور پھر بڑی عاجزی سے اللہ تعالیٰ سے امداد کی دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فلاں چٹان پر اپنا عصا مارو۔ عصا مارتے ہی تازہ اور شیرین پانی کے 12 چشمے رواں ہو گئے۔ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں کی اولاد سے 12 قبیلے بن گئے تھے، اور ہر قبیلے نے ایک ایک چشمہ لے لیا۔ تاکید کی گئی کہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ رزق میں سے کھاؤ پیو اور زمین میں فساد نہ پھیلانا۔ یعنی یہ قوم 400 برس غلامی کے باعث اپنی اعلیٰ قدریں بڑی حد تک ہو چکی تھی، کم حوصلہ قوم بن چکی تھی، وہ جیسے کہتے ہیں نا انسیکیور ہو گئے ہوئے تھے۔ اس لیے ان کو تنبیہ کی گئی کہ دوسروں کے حق پر تصرف کر کے فساد نہ پھیلائیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ترسے ہوئے لوگوں کو نعمتیں ملتی ہیں نا تو وہ بعض دفعہ حد سے بڑھ جاتے ہیں، اور یہی ان کے ساتھ بھی ہوا۔ اور تمام قبائل امن کو برقرار رکھتے ہوئے ایک امت بنے رہیں، ایسی امت جو اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ ہو۔ یہ ان کو اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ یہ ایسے ہوں اور سب سے بہتر امت ہو، اور اس میثاق پر قائم رہیں جو ابراہیم علیہ السلام، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام نے ان کی طرف سے اللہ تعالیٰ سے کیا تھا۔ یعنی اتنے بڑے بڑے اولو العزم پیغمبروں نے ان کی طرف سے کیا تھا جب وہ اپنے نسل کے لیے دعائیں مانگتے تھے۔ تفسیر القرآن سے ہے کہ آیت میں ہے وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، تو فساد فی الارض کیا چیز ہے، اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ ہر شخص کا نقطہ نظر الگ ہوتا ہے، اور اس کے لحاظ سے اس میں اختلاف بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس کا جواب بالکل آسان ہے۔ وہ یہ ہے کہ حکومت اور اس کے نظام میں
نظام امن میں خلل ڈالنے والا فسادی ہوتا ہے۔ جیسے فرعون کو موسیٰ علیہ السلام سے بغاوت کا خطرہ تھا تو اس نے ان کو مفسد قرار دے دیا، مگر شرعی نقطہ نظر سے حاکم مطلق اور مقتدر اعلیٰ صرف اللہ تعالیٰ ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ جس کو مفسد کہے گا تو وہی مفسد ہوگا۔ اس لحاظ سے جو بھی اللہ کے بندوں کے آپس کے باہمی حقوق پر ڈاکہ ڈالے گا، ظلم کرے گا، تو وہ فساد فی الارض کا مجرم ہوگا۔ اس لحاظ سے جو سب سے پہلی چیز آتی ہے، جو بڑی قسم آتی ہے، وہ شرک کرنا ہے، اور یہ بھی ایک طرح سے فساد فی الارض ہے، اور یہ بڑی قسم ہے یہ جو شرک ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنا۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے دین کے خلاف سرگرمیاں، خفیہ مشورے اور بغاوت کرنا بھی اتنا ہی شدید جرم ہے، جیسے ڈاکہ ڈالنا، چوری کرنا، زنا کرنا۔ شرعی نقطہ نگاہ سے یہی باتیں فساد فی الارض ہیں، اور یہ اسی فہرست میں آتے ہیں۔ تو اس کو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جیسے کائنات کا نظام ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک کے حکم پر رواں ہے، اور اسے چلانے والا کیونکہ ایک ہی ہے، لیکن انسان اور جن با اختیار ہیں جو زمین کے اوپر ہیں، اور اس اختیار کا غلط مطلب لے کر جب خود یہ لوگ خدا بن بیٹھے، یعنی یہ جن و انس، تو منمانیاں کرتے ہیں، تو پھر فساد فی الارض ہوتا ہے۔ جیسا کہ آپ کو پیچھے جب بتایا تھا کہ فرشتوں نے خدشہ ظاہر کیا تھا کہ یہ جو پہلے جو ایک مخلوق ہے، اسی طرح یہ جا کر دنیا میں یہ بھی وہی کام کریں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کی بات بھی سچی تھی، اور آخر تک سچی رہے گی کہ جہاں ہزاروں بگاڑ کرنے والے ہوں، وہاں اللہ کسی ایک کو اصلاح کے لیے ضرور بھیجتے ہیں، اور وہ پھر بہت سوں کی اصلاح بھی کر جاتا ہے۔ ابن کثیر سے ہے، فرمانے الہی ہے اے بنی اسرائیل، میرے اس احسان کو یاد کرو، میں نے تمہارے نبی کی دعا سے تمہارے لیے پانی کے حصول کو آسان بنا دیا، اس پتھر سے پانی نکال دیا جو تمہارے پاس تھا، اور پورے 12 چشمے نکال دیے۔ ہر خاندان کا الگ چشمہ تھا، اور ہر ایک نے اپنے چشمے کو پہچان لیا، لہٰذا منو سلوا کھاؤ، اس پانی کو پیو، اور بغیر مشقت کھانے پینے کا انتظام کر دیا، اور اسی لیے اسی ذات بابرکت کا شکر ادا کرو اور اسی کی عبادت کرو۔ اور یہ جو ان کو یہ اتنا کچھ سہولتیں دی گئی تھی وہاں پر وادی طی میں، تو اس کا مقصد یہی تھا کہ یہ پرسکون ہو کر ان کو ہر ضرورت کی چیز مہیا کر کے ان کو وہ ٹریننگ دینی تھی کہ یہ اپنے آپ کو تیار کریں دین کی تبلیغ کے لیے، اور پھر اس میں آنے والی جو بھی مشکلات آئیں، جنگیں ہوں یا جو بھی ہو، تو اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرے۔ ایک طرح سے ایک پریکٹس تھی، ایک مینٹلی اور فزیکلی ان کو اسٹرانگ بنانا تھا، مقصد یہ تھا۔ لیکن ان کی خباثتیں تو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھیں۔ درس قرآن سے ہے کہ جس پتھر سے 12 چشمے پھوٹے تھے، اس کے متعلق مفسرین کے بہت سے اقوال ہیں۔ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ ایک چہ گوشہ یعنی 4 گوشہ پتھر تھا جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس ہی تھا، ہر طرف سے 3 چشمے بہہ نکلتے تھے۔ یہ پتھر بیل پر لاد دیا جاتا تھا، جہاں اترتے رکھ دیتے تھے، اور پھر عصا مارتے تو پانی بہنے لگتا، جب اٹھا لیتے تو وہ خشک ہو جاتا تھا۔ یہ بھی ایک بہت بڑا معجزہ تھا، اور یہ پتھر کوہ طور کا تھا۔ بعض نے کہا کہ یہ جنت کا پتھر تھا۔ ایک قول ہے کہ آدم علیہ السلام کے ساتھ جنت سے آیا تھا، اور ہاتھوں ہاتھ پہنچتا ہوا شعیب علیہ السلام کے پاس پہنچا تھا۔ انہوں نے عصا اور پتھر دونوں موسیٰ علیہ السلام کو دیے تھے۔
بہرحال یہ موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ دیا گیا تھا اور بنی اسرائیل پر ایک عظیم الشان احسان فرمایا گیا تھا۔ یہود مدینہ کو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، جن کو یہ آیات پڑھ کر بتائی جا رہی تھی اور ان کا مقصد تھا کہ ان کو یاد دلایا جا رہا تھا کہ یہ ان پر احسان ہوئے تھے، تو ان احسانات کو مانیں اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ الہی آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔